کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک پرانے پہاڑی گاؤں سے، جہاں صبح کی ہوا میں بھی ایک اداسی چھپی ہوتی۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا سا 2 منزلہ مکان تھا، جہاں رہتی تھی نعیم کی فیملی، اس کی بیوی رخسانہ، 10 سالہ بیٹی فائزہ اور اس کے والد دادا جی۔ فائزہ بہت خوش مزاج اور شرارتی بچی تھی۔ اسے گڑیاں جمع کرنا اور کہانیاں سننا بہت پسند تھا، لیکن چند دنوں سے وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ دیر تک آئینے میں خود کو گھورتی اور کہتی، امی وہ عورت پھر سے آئی تھی، وہ مجھے لے جانا چاہتی ہے۔ رخسانہ یہ بات سن کر چونک گئی، لیکن سمجھی کہ شاید کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر دادا جی نے بات کو معمولی نہیں سمجھا۔ وہ بولے، یہ بچی اب اس دنیا سے جا گئی ہے، جس کا راستہ صرف وقت جانتا ہے۔ دادا جی نے ایک پرانی لکڑی کی الماری سے ایک بوسیدہ کتاب نکالی، جس کے صفحے زرد پڑ چکے تھے۔ کتاب میں اس گاؤں کی تاریخ لکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اسی جگہ 100 سال پہلے ایک عورت کو جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس کا نام زہرا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ بچوں کو اغوا کرتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ صرف تنہا رہتی تھی۔ دادا جی کی باتوں پر کسی نے یقین نہ کیا، سوائے پنڈت رمیش کے، جو گاؤں میں ایک معتبر عامل مانا جاتا تھا۔ وہ فوراً پہنچا اور بولا، فائزہ پر زہرا کی روح کا سایہ ہے۔ یہ وہی چاڑیل ہے جو اپنی موت کا بدلہ لینے آئی ہے۔ نعیم کو یہ سب مذاق لگا، لیکن اگلی رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 2 بجے فائزہ کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی۔ سب بھاگ کر کمرے میں گئے۔ فائزہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے کی دیوار پر کسی نے خون سے لکھا تھا، یہ میری ہے۔ رخسانہ کی چیخ نکل گئی۔ پنڈت نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ رسم کرنی ہوگی، ورنہ فائزہ کی جان خطرے میں ہے۔ دادا جی نے گھر کے پچھلے حصے میں کھدائی شروع کروائی، جہاں انہیں وہی پرانی قبر ملی جسے کبھی مٹی سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ قبر پر لکھا تھا، زہرا، جسے لوگ سمجھے جادوگرنی، لیکن وہ صرف محبت کرتی تھی۔ اگلی رات پورا گھر بجلی کے بغیر تھا۔ چاروں طرف دیے جلائے گئے۔ فائزہ کو لال کپڑے میں لپیٹ کر رسم کے دائرے میں بٹھایا گیا۔ پنڈت نے منتر شروع کیے۔ دادا جی نے زہرا کی قبر کے پاس ایک چراغ جلایا اور کہا، ہم نے تیرا گھر چھینا، تیرا سکون چھینا، آج ہم معافی مانگتے ہیں۔ تبھی تیز ہوا چلنے لگی اور اندھیرے میں ایک سائے نے شکل اختیار کی۔ ایک بدشکل، آنکھوں سے خون بہاتی، لمبے بالوں والی عورت نمودار ہوئی۔ فضا میں اس کی آواز گونجی، میں فائزہ کو لے جاؤں گی، وہ میری ہے، تم سب نے مجھے جلایا تھا۔ دادا جی نے فائزہ کو گلے لگایا اور بلند آواز میں کہا، زہرا، تاو صرف انصاف چاہتی ہے، ہم تجھے وہ انصاف دیتے ہیں۔ آج سے تیری قبر کو مقدس مانا جائے گا اور تیرا نام بھلا نہیں جائے گا۔ چاڑیل چیخی، کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ سائے غائب ہو گئے۔ اگلی صبح فائزہ کی طبیعت ٹھیک تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امی، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اب وہ سکون میں ہے۔ دادا جی نے اس پرانی کتاب کا آخری صفحہ کھولا اور وہاں اب ایک نیا جملہ لکھا ہوا تھا، جب تک کسی کی سچائی نہ جانو، اسے برا نہ کہو، ورنہ وہ سچائی تمہیں خود ڈھونڈ لے گی۔